کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ۔ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے پہلے جس علم کو سیکھنا ہے وہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیسا ہے۔ یہ علم سب سے پہلے ہے۔ اگر اس علم سے کوئی جاہل مر گیا تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ کوئی IT کا ہو، چاہے وہ کوئی فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو۔ وہ ایک ایسی کہاوت ہے کہ کالج کے لڑکے کشتی میں سیر کر رہے تھے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں فزکس آؤندی؟ اس کہ پترا میں تو نہ ہی آج سنے۔ تو لڑکے نے کہا تیری آدھی زندگی تو ایسی ہی چلی گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا کیمسٹری پڑھی؟ اس کہ پترا آج ہی نہ سنے۔ کہ تیری ادھی چلی گئی۔ تیسرے نے پوچھا بابا تو نے زالوجی پڑھی ہے؟ کہ نہیں میرا بچہ، میں تو کشتی وائی ہے ساری زندگی۔ اس کہ تیری ادھی چلی گئی۔ اتنے چاہ گئی موج اور کشتی ڈولنے لگی تو ملا نے پوچھا پترو تیرنا سیکھیا جے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ تو اس نے کہا میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ تو جو یہ نہ پہچان سکا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس سے بڑا نادان پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایتھیسٹ، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنی نادانی کو ایسی عقل مندی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اس عقل مندی پر عقل بھی روتی ہے، نادانی بھی روتی ہے، کہ جسے یہ نہیں خبر لگ سکی یہ چاند، سورج، سیارے، ستارے، ان کی گردش، دن اور رات، زمین و آسمان، دن اور رات کا آنا اور جانا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سمندر میں چلنے والے بحری جہاز جو کراچی سے چل کے نیو یارک کے ساحل پہ جا لگتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور آسمان سے بارش کا اترنا اور اس سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بے شمار جاندار زندگیوں کا رینگنا، وتصریف الریاح، اور موسموں کا ہیر پھیر، عدل بدل، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادل، یہ لآیات لقوم یعقلون، ان کو اللہ نے کہا ہے عقل والے، جو ان نشانیوں سے بنانے والے کو پہچانتے ہیں وہ ہیں عقل والے۔ تو سب سے پہلا علم کو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فا کا لفظ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلدی اس کو حاصل کرو اور فوری اس کو حاصل کرو اور جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے هل تعلم له سمیہ، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بچہ نہیں، کوئی اس کی شکل نہیں، کوئی اس کی مورت نہیں۔ بے شمار لوگ بتوں کی بنا کر شکلیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کیسے میں خود اپنے ہاتھ سے ایک لکڑی کو گھڑ کے یا ایک پلاسٹک کو گھڑ کے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات۔
تو اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی برائی۔ اللہ کو جاننا، پھر اللہ کو صحیح جاننا۔ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے، لوگوں نے اللہ کو جانا، کسی نے بیٹا بنا دیا اس کا، کسی نے اس کا شریک بنا دیا، کسی نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو کے سامنے ماتھے ٹکوا دیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا قل هو اللہ احد، نہیں بتاؤ انہیں کہ وہ احد۔ احد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے۔ واحد میں مثلاً یہ ہے نا، میں کہوں میں اس ویسٹ کوٹ کا واحد مالک ہوں، ٹھیک ہے کہ میں ہی مالک ہوں، دوسرا کوئی نہیں، لیکن اس میں دوسرے کی شرکت کا امکان ہے۔ احد کہتے ہیں جس میں دوسرے کی شرکت ہو ہی نہ سکے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اس ویسٹ کوٹ کا احد مالک ہوں۔ احد صرف اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے، اور وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا۔ کیوں؟ اللہ الصمد، کیونکہ اس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ کس لیے وہ محتاج کیوں نہیں؟ لم یلد ولم یولد۔ آدمی محتاج ہوتا ہے یا پیدا ہو یا کوئی اس سے پیدا ہو، تو آدمی پھر محتاج ہوتا ہے، تو نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس پر مہر لگاؤ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کا پوری امت پر، انسانیت پر احسان ہے کہ اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ اور اللہ کے نام میں ایسی خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی نقطے والا حرف کوئی نہیں۔ جو نقطے والے حرف ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جو بغیر نقطے والے ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ میں آسان سی بتاؤں کہ نقطے والے حرف کو نقطے کی ضرورت ہے مطلب بتانے کے لیے، اور بغیر نقطے والے حرف کو ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی۔ سین اپنا مطلب بتا رہی ہے، شین کو 3 نقطوں کی محتاجی ہے، تو اللہ نے اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے نام میں 4 حرف رکھے، اللہ لام لام ہو۔ اپنے نبی کے نام میں چار لفظ رکھے، میم ہا میم دال، 4 حرف نبی کے نام میں، 4 حرف اللہ کے نام میں۔ اور جب اللہ نے کلمہ بنایا تو 2 حصے بنائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تکڑی تول کے بنایا۔ کلمہ بس اتنا ہی ہے، اس کے اوپر کلمہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نام میں ایک خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی نام میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے نام میں سے کوئی حرف نکال دو نا تو اس کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا میرا نام ہے طارق جمیل، تو جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا، تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے؟ یا میل بن جائے گا، تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے؟ اس کی یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں۔ میم ہٹا دو تو جیل بن جائے گا۔ میں نے صرف اپنے نام سے آپ کو سمجھایا کہ کسی بھی نام سے، کسی بھی لفظ سے حرف نکال دو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، اللہ الف لام لام ہا، یہ الف کو میں ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے بچتا ہے للہ، تو قرآن کی گواہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہ 3 حرف بھی اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں یہ لام ہٹا دیتا ہوں، پیچھے بچ جاتا ہے لہو، تو ابھی میں نے اس آیت پڑھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو بھی اللہ کو بتاتا ہے۔ پھر میں یہ لام ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ، تو الہ بھی اللہ کو بتاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب ایک عجیب کام کرتا ہوں، یہ تینوں حرف مٹا کے صرف ہا کی پیش کو باقی رکھتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کو بتاتی ہے اللہ لا الہ الا
ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، للہ کہو تو اللہ، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ تو بھائیو، سورہ بقرہ نہیں، پورے آسمانی کلاموں کا سرخیل کلام ہے آیت الکرسی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، تو بقرہ کی کرتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، مطلب یہ تھا کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو آج کے اس رات کے پیغام میں نے آیت الکرسی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کو پہچانو بھائی، اللہ کو پہچانو۔ اگر اللہ کو پہچان جاتے تو رشوت نہ ہوتی، قتل و غارت نہ ہوتے، ایسے شراب زنا کے دور نہ چلتے، ایسے نافرمانیاں نہ ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ اس مالک الملک کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارک سے بھی تیرے زیادہ قریب ہیں۔ تو بھائی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا علم ہے۔ یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، ورنہ وہ ملا والی گل ہے، میری ادھی گئی تو ڈساری گئی۔ السلام علیکم۔ کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ؟ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام